السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم وقال علیہ الصلاة والسلام ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امت المال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر امت کی کوئی نہ کوئی آزمائش رہی ہے جس سے وہ آزمائی گئی ہے۔ میری امت کی آزمائش مال ہے جس سے وہ تا قیامت آزمائی جانی ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے آج ہماری چوتھی اور انشاءاللہ آخری نشست ہے۔ طبیعت بھی کچھ برابر نہیں بلکہ بہت ہی برابر نہیں، لیکن اللہ کا احسان ہے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ آمین۔ بس مال آزمائش، پوری زندگی آزمائش ہے، بالخصوص جو مال کو آزمائش بنا کے رکھا گیا۔ یہ فتنہ آزمائش یہ لفظ بتاتا ہے کہ مال بذات خود کوئی غلط چیز نہیں ہے، اس کے نقصانات بھی ہیں، اس کے فوائد بھی ہیں، اسی لیے تو اس کو آزمائش بنا دیا گیا ہے۔ فوائد ہی فوائد ہوں، آزمائش کہاں؟ نقصانات ہی نقصانات ہوں تو آزمائش کہاں؟ مفاد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ اب مال بندے کے حوالے کر دیا گیا ہے، مال رکھ دیا گیا کہ اس حوالے سے تمہاری آزمائش ہونی ہے۔ مال کی وجہ سے تمہارا ایمان ڈاواں ڈول تو نہیں ہوتا، حلال حرام میں تمیز ختم تو نہیں کرتے، نظریات کو بیچ تو نہیں دیتے، وطن کو، ریاست کو، سیاست کو، قیادت کو بیچ تو نہیں دیتے، ساری چیز آ جاتی ہیں۔ مال بذات خود بری چیز نہیں ہے، شرائط کا لحاظ رکھ کے مال کمانا چاہیے۔ مال فریضہ بھی ہے اور فتنہ بھی ہے۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حلال کمائی تو فرض ہے، اپنے لیے کمانا، اپنے بچوں کے لیے کمانا، یہ تو فرض ہے۔ تو مال فرض بھی ہے، فریضہ بھی ہے اور فتنہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آزمائش، فتنہ مطلب آزمائش، ہمارے ہاں فتنہ کا کچھ اور مطلب لے لیا جاتا ہے۔ تو مال آزمائش، مال کے حوالے سے یہ مطلب نہیں بندہ مال سے دور رہے، مطلب یہی کہ مال کو شرائط کے مطابق استعمال میں لائے اور مال کے متعلق اصول شریعت کا خیال رکھے، مال کے سامنے لیٹ نہ جائے۔ وگرنہ اللہ کے نبی کو پیشکش ہوئی تھی احد پہاڑ کو سونا بنا دیتے ہیں۔ ہر نبی عموماً بالعموم نہتہ بنا کے بھیجا گیا، اس نے اللہ کی محنت کی، اللہ کی معیت، اللہ کی ہمراہی ساتھ تھی، لوگ جڑتے چلے گئے، تبدیلی آتی چلی گئی، یوں ہوا۔ یہ نہیں ہوا اوپر سے نبی آیا
تو اسے بہت بڑی دولت دے کے بھیجا گیا، اوپر سے دولت آ رہی ہے، ایسا نہیں ہوا۔ تو مال آزمائش ایمان، اقدار، افکار، نظریات کے حوالے سے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے، ملازمت کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، مناکحت نکاح کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، ان تمام پہلوؤں پہ گزشتہ 3 نشستوں میں الحمدللہ ہماری بات ہو چکی ہے۔ چند ایک پہلو رہ گئے، اس میں آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ چند ایک پہلو میرے بیان کرنے کے رہ گئے، ورنہ پتہ نہیں کتنے پہلو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھیں بھی سمجھائیں بھی۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ذرا میری مجبوری ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کر صاحب پیالی تو اور لے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں رکھ دیا آپ نے۔ وہ کمرے کی پیالی، چلیں ٹھیک ہے، اوکے۔ قاری صاحب پانی رکھ دینا۔ تعلقات کے حوالے سے مال بہت بڑی آزمائش ہے۔ الحمدللہ، شکر۔ تعلقات کے حوالے سے مال بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو اگر نہ دیکھ لیں، ہمارے تعلقات مال کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، مفادات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، اصول کی بنیاد پہ۔ کم خوش نصیب ہیں جن کے تعلقات اصول کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، بڑے کم خوش نصیب ہیں۔ اللہ ان خوش نصیبوں میں میرا اور آپ کا شمار فرمائے کہ ہمارا کسی سے بچھڑنا، ہمارا کسی سے جدا ہونا، ہمارا کسی سے تعلقات کو استوار کرنا اصول کی بنیاد پہ ہو۔ اللہ کے لیے تعلق استوار رکھیں، اور تعلقات توڑنے پڑیں تو اللہ کے لیے توڑیں، اللہ کے لیے جوڑیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ یہ انبیاء کی خصلت تھی، اور یہ انبیاء کے ماننے والی اولین جماعتوں کی خصلت تھی۔ اللہ یہ خصلت میری اور آپ کی بھی بنا دے۔ لیکن المیہ یہ ہے، اس پوری دنیا کا کافر تو ہیں ہی ہیں، ان کا تو معبود ہی مال ہے۔ اگر وہ دیانت بھی دکھاتے ہیں تو مال کی وجہ سے دکھاتے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں دکھاتے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ مغرب کی چند اصول کو دیکھ کے ہم لیٹ جاتے ہیں، وہ کتنے دیانتدار ہیں۔ آپ کی ملٹائی نیشنل کمپنی یہاں جو کرپشن دکھاتی ہیں، یہاں جو برباد کرتی ہیں، یہاں آپ کی جو دیسی کمپنیوں کا بیڑا غرق کرتی ہیں، اپنے نمائندوں کو گھساتی ہیں، کبھی آپ نے سوچا؟ اس پر تو کوئی آتا ہی نہیں۔ ہماری آنکھوں پہ، دماغ پہ چربی چڑھی ہوئی ہے۔ ہمیں مغرب کا جھوٹ بولنا نظر آتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے جی، وہ جی ملاوٹ نہیں کرتے جی۔ بھائی وہ اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے گھر کو سارے صاف رکھتے ہیں، ہمارے لیے کیا کرتے ہیں؟ قوم کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک گائے پھنس جائے تو ہیلی آتی ہے، جناب، ایمبولینس آتی ہے، وہ گائے کو دلدل سے نکالتی ہے۔ ساتھ ہی ہمسایہ ملک ہوتا ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے ہیں اس کو۔ وہ ملک جو بندر کی موت برداشت نہیں کرتا، کتے کی موت برداشت نہیں کرتا، پوری دنیا کو وہ دکھاتے ہیں کہ جنگلات کے اندر روڈ ہے، جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، سامنے سے کوبرا سانپ گزر رہا ہے تو رک جاتے ہیں، صرف سلوٹ نہیں مارتے، باقی خیر ہے، گزرنے دیتے ہیں۔ پھر پوری دنیا کو دکھاتے ہیں، دیکھو جی انسانیت ہمارے پاس ہے۔ اور ساتھ ہی جو سرحد پر ہمسایہ ہوتا ہے اس پر وہ بمبارمنٹ کرتے ہیں کہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کے چورا چور کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم لوگوں کو یہ چیز نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ الگ دکھتا سلگتا موضوع ہے، کئی دفعہ میں اس پہ ہلکی پھلکی بات کر لیتا ہوں، لیکن جی چاہتا ہے کہ مستقل سیریز اس پہ چلا دوں۔ نبی کے در کو چھوڑیں گے، اللہ کے در کو چھوڑیں گے،
پھر در در کی چیزیں اچھی لگیں گی، اللہ کے در کی، نبی کے در کی چیزیں اچھی نہیں لگیں گی، بات یاد رکھیں۔ تو بات خیر ہو رہی تھی کہ میں موضوع کہیں وسیع نہ ہو جائے۔ تعلقات میں بھی آزمائش مال ہے، ہم مال والوں سے تعلقات بناتے ہیں، جس کے پاس مال ہو تعلق بن گیا، جس کے پاس مال نہیں رہا تعلق ہمارا ختم ہو گیا۔ اگر مالدار ہے تو غیر بھی اپنا، اگر غریب ہے تو اپنا بھی اجنبی ہو جاتا ہے۔ رشتہ داریوں میں نہیں دیکھتے، خوش قسمتی سے بدقسمتی سے، وہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کسی کے پاس اب مال آنا اس کے لیے خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے۔ یہ تو ہم پاکستانیوں کا رویہ ہے کہ ہم جس کے پاس مال دیکھتے ہیں کہتے ہیں خوش قسمتی ہے۔ پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس خبیث نے ساری کمائی حرام مال سے کی ہے، اس کی رشوت خور ہے، بے ایمان ہے، ایک نمبر کا زانی اور بدکار ہے، غریبوں کا پیٹ چاک کیا ہے، غریبوں کی قبر پہ اپنا محل تعمیر کیا ہے، لیکن جب اس کی کوٹھی دیکھتے ہیں راہ ٹپکاتے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے جی، اللہ کا بڑا، کس نے کہا بھائی اللہ کا کرم ہے؟ ایک تو نا آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ کہیں واقعی اللہ کا کرم ہے، اچھا گمان ہے، آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے سب کچھ، غریب کی قبر پہ اس نے اپنا محل تعمیر کیا ہوتا ہے، راٹ ماشاء اللہ جی بڑا خوش نصیب ہے جی۔ خدا کی قسم یہ وہی رویہ ہے جو رویہ قارون کے وقت، قارون کی اس پبلک کا تھا، قارون کے دور کا، قارون کے دور کی اس پبلک کا تھا جس کا قرآن ذکر کرتا۔ قارون جب گزرتا تھا تو لوگ رال ٹپکاتے تھے، ایمان والے روکتے تھے یار ایسا مت کرو۔ انسپیریشن بہت بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے، وہ کسی کے ہاتھ میں نہ دیا کرو، فوراً کسی سے انسپائر ہونا، متاثر ہونا۔ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ کم بختی تمہاری اللہ کے بندے، اللہ کا تم نے جو بدلہ دینا ہے وہ اہل ایمان کے لیے بہت اچھا ہے۔ وہ روکتے تھے۔ وہ میرے چھاپے والا نہیں رکھا نا، پھر بھی ٹھیک ہے، ورنہ میں وہ قرآن کی آیت نکال دیتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک نہیں، یہ آیت غلط ہو رہی ہے، خیر اس پہ حالانکہ پہلے میں بیان بھی کر چکا ہوں۔ 20واں سپارہ چلے میں نکال کے دیکھ لیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بیٹھے بیٹھے نظیر صاحب کچھ نہیں ہوتا، میں اسی میں دیکھ لوں گا، لیکن اپنا چھاپا ہو نا، اپنا نقشہ ہو قرآن کا جس پہ حفظ کیا ہوتا ہے تو وہ فوراً نکل آتا ہے۔ کہ ٹھیک ہے پڑھ رہا تھا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ جب قارون نکلتا تھا اپنے کر و فر کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ، تو دنیا کی زندگی چاہنے والے رال ٹپکاتے ہوئے کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی ایسی ہی دولت ہو جیسے قارون کے پاس۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ ان کو روکتے تھے ایمان والے۔ وقال الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا، تو جو کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا نصیبے والا، کیا ان کے پاس علم نہیں ہوگا؟ لیکن ان کو قرآن نے علم والا کہا ہی نہیں، ان کو دنیا والا کہا کہ دنیا کی چاٹ لگی ہوئی ہے، علم والا نہیں کہا۔ کیوں؟ اگر علم بھی ہے، علم کے تقاضے پر عمل نہیں ہے تو پھر وہ جاہل ہے۔ علم والا وہ ہے جس کا اس علم پر عمل ہو۔ کہ علم والوں نے کہا کم بختی تمہاری اللہ کے بندے، اللہ کا بدلہ اہل ایمان کے لیے، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے بہتر ہے اس چیز سے جس کی طرف تمہاری نگاہیں جا رہی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔
پھر اللہ کہتے ہیں ایک وقت وہ آیا پھر قانون کو ہم نے پھر دسا دیا، کوئی پھر جماعت ایسی نہ اٹھی جو اس کی مدد کرتی اللہ کے مقابلے میں۔ پھر کل تک جو رال ٹپکاتے تھے وہ کہنے لگے واقعی اللہ تعالیٰ کی مرضی، جس کے حق میں رزق کشادہ کر دے، جس کے لیے رزق تنگ کر دے۔ لا الہ الا اللہ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ تو بات ساری ادھر آ رہی ہے حضرات محترم، تعلقات میں بھی آزمائش مال ہے۔ غریب رشتہ دار کو کون پوچھتا مجھے بتائیں؟ بڑے خوش نصیب ہیں جو پوچھتے ہوں گے، بڑے اس دور کے ولی اللہ ہیں جو غریب رشتہ دار کو پوچھیں۔ آپ میں سے لوگ اگر اپنے غریب رشتہ داروں کا، یتیم مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، انہیں گھر میں اسی طرح بلاتے ہیں جس طرح آپ کسی امیر رشتہ دار کو بلاتے ہیں، انہیں گھر میں اسی طرح انوائٹ کرتے ہیں جس طرح آپ اپنے امیر، اپنے سٹیٹس کے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ لیکن غریب رشتہ دار آپ کے گھر میں آتے ہوئے ہچکچاتا ہے، کتراتا ہے، اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، وہ ڈی گریڈ ہوتا ہے آپ کے پاس آگے۔ خدا کی قسم آپ دنیا کے بدترین اور بدقسمت ترین انسان ہیں۔ رشتہ داروں کے کوئی کم حقوق اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں فرمایا، پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ دور کا رشتہ دار ہو، مالدار ہو، سینہ تان کے آتا ہے، میں اور آپ بشتے چلے جاتے ہیں۔ قریب کا رشتہ دار ہو تو وہ میرے چوکیدار سے بھی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے کپڑوں سے مجھے سمیل آ رہی ہوتی ہے، اس کی دھوتی سے مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ میں کسی طرح پڑھ لکھ کے شہر میں آباد ہو گیا۔ اب میرے بالکل خونی رشتہ دار، بلڈ ریلیشن، وہ تو سارے کسان ہیں، مزارے ہیں، دھوتیاں پہن کر 24 گھنٹے کام کرنے والے ہیں، اور میں شہر میں تو میری اوقات ہی کچھ اور ہے لوگوں کے سامنے۔ یہ دھوتی پہ گوبر لگا کے میرے گھر میں آئے گا، یہ تو میرا سٹیٹس خراب کر دے گا۔ بڑی بدقسمتی ہے خدا کی قسم۔ میں اس پہ اس لیے بھی شاید زور دے رہا ہوں، میرے زمانہ طالب علمی کی بات ہے، میں یو ٹی کے قریب رہا ہوں، تو میری گیدرنگ یو ٹی کے جو ٹیچرز ہیں ان کے بچوں کے ساتھ شروع سے میری رہی دوستی، اچھے پڑھے لکھے لڑکوں سے رہی۔ کہیں کوئی سن لے تو ناراض نہ ہو جائے۔ وہاں ایک پروفیسر تھے، تو ان کی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی تھی، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو مدعو نہیں کیا تھا۔ شاید ریزن یہی تھی کہ بس یہ غریب دھوتی والے لوگ، تو اسی یونیورسٹی کے اندر جو پروفیسرز تھے، ٹیچرز تھے، گرد و پیش تھے، دوست احباب تھے، انہی کو بلا کے شادی کنڈکٹ کر لی گئی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ گاؤں کا بچہ محنت کر کے کوئی مقابلے کا امتحان پاس کر کے نکل جاتا ہے نا، وہ پھر گاؤں کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس مٹی سے میں نے جنم لیا ہے، اس مٹی والوں کا میرے اوپر حق ہے، اب میں اس حق کو چکاؤں گا۔ وہ گاؤں کے چھوٹے چھوٹے نالے کیا ہوتے ہیں جس کے اندر پانی آتا ہے، سو کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، اس میں سوئے میں نہاتے ہیں ننگے یا چھوٹے چھوٹے کاچھے پہنتے ہوئے نہاتے بندہ چل پڑا اور نکل گیا، اور مقابلے کے امتحان پاس کر کے یا کسی اچھی طاقتور اسٹیبلشمنٹ میں چلا گیا اور جا کے اس کو سٹار بھی لگ گئے، کچھ بھی ہو گئے۔ لیکن اگر وہ واپس گاؤں کا رخ کر کے اس کو آباد کرتا ہے تو وہ انسان ہے، اگر اس گاؤں کو بھولتا ہے تو وہ انسان کی شکل میں جانور ہے۔ اپنی اوقات بندہ بھول جائے۔ غالباً قصہ یہ محمود و ایاز کا ہی آتا ہے نا، وزراء کو گلا تھا کہ بادشاہ ایاز کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ ایاز، غالباً ایاز ہی کے بارے میں یہ قصہ، یہ مقبرہ
رنگ محل میں۔ ایاز کے بارے میں غالباً یہ قصہ ہے جو میں سنا رہا ہوں کہ دربار کے اختتام کے بعد وزراء کو لے کے ایاز کے کمرے کی طرف، رہائش گاہ کی طرف گیا کیا کہتے ہیں بادشاہ، اور اس نے فاخرانہ لباس اتار کے وہی غلامی والا لباس پہن لیا، کہا ایاز اپنی حیثیت کبھی نہ بھولنا۔ تو وزراء کو کہا بس اس کی یہ وہ خوبی ہے جو وہ اپنا ماضی نہیں بھول رہا، اس لیے میں اس کو اہمیت دیتا ہوں۔ اپنا ماضی کبھی نہ بھولیں، یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ خاندانی طور پر سونے کا چمچہ لے کر پیدا نہیں ہوئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے منہ میں سونے کا چمچہ رکھ دیا، تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ کوئی ہر ایک بندہ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ آپ کا خاندان بڑا ان پڑھ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا، پڑھے لکھے ہوگی، تو آپ تو زیادہ شکر ادا کریں، اپنے گرد و پیش کو نہ بھولیں۔ یہ کیا ہوا کہ مال کے بنیاد پر، وجاہت کی بنیاد پر تعلقات استوار کر لیے؟ جہاں وجاہت نہیں دیکھی، جہاں مال نہیں دیکھا، وہاں تعلق ختم، رشتے بھی اجنبی ہو گئے، اور مال کی وجہ سے اجنبی بھی اپنے بن گئے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے مال کی وجہ سے۔ اور ایمانداری سے بتائیں، مال کی بنیاد پہ ہمارے ہاں طبقاتی نظام ہے کہ نہیں؟ ہماری کوئی بھی سوسائٹی کلاس لیس نہیں ہوتی، کلاس لیس سوسائٹی کا ویسے بھی اسلام میں تصور نہیں ہے۔ امیر غریب رہیں گے، یہ جو کلاس لیس سوسائٹی ہے نا، یہ فطرت کے خلاف جنگ ہے، یہ کبھی زندگی میں کامیاب ہی نہیں ہوئی۔ جتنا مرضی کمیونزم والے، سوشلزم والے زور لگا رہے ہیں، اب تو ان کا سورج غروب ہو چکا ہے۔ کلاس لیس سوسائٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے، کلاسز رہیں گی، لیکن عزت و ذلت کا معیار ان کلاسز کو بنانا کہ مال والا ہے تو عزت دار ہے، مال نہیں ہے تو اس کے پاس عزت نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مال کی وجہ سے تعلقات کو استوار کرنا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ تو میں نے اور آپ نے کوئی چھوٹی بات سمجھی کہ مال آزمائش؟ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو زندگی کے جس گوشے پہ ہاتھ رکھیں، بس تھوڑا سا غور کرتے چلے جائیں۔ میں بارہا آپ کو مثالیں دیتا ہوں، یہ خصوصاً مسجد کے حوالے سے۔ بندہ مسجد پہ خرچ کرتا نہیں، جیسے ہی مسجد پہ 10 روپے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کا 10 روپے خرچ کرنا فتنہ بن جاتا ہے، آزمائش، کیونکہ وہ اس مسجد پہ حکمرانی چاہتا۔ شیطان پہلے خرچ کرنے نہیں دیتا، خرچ کرتا ہے تو خرچ کیے ہوئے کو ڈبو دیتا ہے۔ اب چونکہ سروس میں نہیں رہے تو میں نام لے کے بتا دیتا ہوں، شاید ایک دفعہ میں نے پہلے بھی نام لیا تھا، لیکن اکثر میں نام نہیں لیتا تھا۔ جسٹس ریٹائرڈ رمدے صاحب مجھے اس حوالے سے بہت اچھے لگے۔ یہ شادمان میں ایف سی کالج انڈر پاس کے بعد بالکل جو مین سڑک پہ سفید مسجد ہے، بڑی خوبصورت، یہ ان کے والد مرحوم جسٹس ریٹائرڈ شفیع صاحب نے بنوائی، صدیق صاحب نے بنوائی تھی۔ ان کے بعد ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ متولی بن گئے تھے، آج بھی اسی مسجد کے متولی وہی ہیں۔ جب وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہوتے تھے تو ان کا مجھے پیغام آیا کہ آپ اگر تراویح پڑھا دیں، میرے لیے آنر کی بات تھی۔ پھر میں نے وہاں تراویح بھی پڑھائی، پھر ان کی خواہش پہ تراویح کے بعد قرآن کا خلاصہ بھی پڑھا ہوا بیان ہوتا تھا۔ لیکن اس بندے نے، میں نے ہمیشہ اسے جج کیا۔ ہماری بھی تو مصیبت جج کرنے کی عادت ہے، خود جاتی نہیں ہے، ان جانی بھی نہیں چاہیے، الحمدللہ اسلامی حوالے سے ہو تو ٹھیک۔ وہ بندہ کبھی بھی، کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ مسجد میں نمایاں نہ ہو، کیونکہ شخصیت تھی سرکاری بھی بڑی، تو نمایاں تو شخصیت ہوتی ہے، لیکن ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی مسجد میں آ کے نمایاں نہ ہو۔ حالانکہ پہلی صف میں کتنا ثواب ہے، وہ اپنے آپ کو پہلی صف سے دور رکھتے تھے، ایسے نظر نیچے کر کے۔ ایک تو ہوتا نا مسجد کے متولی ہیں، اوپر سے ہائی کورٹ کے جج ہیں، تو ایسے ہو گئے، نہیں، بالکل اپنے آپ کو دبا کے رکھتے تھے۔ حالانکہ وہ کتنے دبنگ جج تھے، پوری دنیا کو پتہ ہے وہ کتنے دبنگ جج تھے، لیکن مسجد میں ان کا رخ ہی کچھ اور تھا۔ یہ میں نے ایک نہیں بارہا دیکھا۔ اور اگر کوئی بات مجھے کہنی ہو، جیسے یہ کشمیر کا زلزلہ آیا تھا اس دور میں، جو سب سے خطرناک ترین زلزلہ تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، میں بیٹھا ہوا تھا،
وہ دوڑتے ہوئے میرے پاس ہے اور میرے کان میں کہے گے کہ دعا کرنی ہے، زلزلہ آیا۔ یعنی کوئی بات کہنی ہو تو خود آ جانا، اپنے پروٹوکول کا خیال نہ رکھنا۔ اسی مجلس میں ایک دفعہ میرے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ انہیں بخشے، کسی نکاح پہ آئے ہوئے تھے، وہاں اس مسجد کے امام صاحب کی بیٹی کا نکاح تھا، تو والد صاحب بھی میرے تشریف فرما تھے، ادھر سے رمدے صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اب میں شش و پن میں پڑھوں کہ میں کس کو کہوں، رمدے صاحب کو کہوں والد صاحب میں، والد صاحب کو کہوں رمدے صاحب میں، دونوں کی طبیعت کو میں بڑا اچھا سمجھتا تھا، میرے والد صاحب بھی بڑے دبنگ تھے، میں کبھی ادھر دیکھوں کبھی، لیکن ایک کمال کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ رمدے صاحب نے اس طرح جج کیا میری بات کو، شاید میں ادھر دیکھ رہا ہوں سوچ میں پڑھ رہا ہوں، وہ یکدم اٹھے سیدھے میرے والد صاحب کے پاس چلے گئے، یہ یکدم میں اٹھا اور میں نے تعارف کرا، میں کہا جی جیسے رمدے صاحب، حیران رہ گیا، آج بھی مجھے نہیں بھولتے۔ چند دن پہلے مجھے یاد آئی تو اس بات میں نے فون کیا، تو میرا نمبر دوسرا تھا، پرانا نمبر تو میں نے رکھا ہوا تھا، میں نے فون کیا تو فوراً انہوں نے میرا نام لے لیا، میں نے کہا جی آپ نے پہچان لیا، کیونکہ میں دوسرے نمبر سے، کہتے ہیں ہم تو آپ کی آواز کے فین ہیں، کیوں نہ پہچانے، فوراً دوسرے نمبر سے بھی کیا فوراً پہچان لیا انہوں نے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کمزوریاں ہزار ہوتی ہیں، میرے اندر ہزار کمزوریاں، آپ کے اندر 10 ہی ہوں گی، کسی کے اندر سینکڑوں ہوں گی، لیکن چند چیزیں ہوتی ہیں کسی نہ کسی بندے میں، وہ فراموش کرنے کے قابل نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دنیا کی وجاہت بھی دی ہے، دنیا کا مال بھی دیا ہے، پھر بھی آپ کا سر نیچا ہے، تو یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے۔ تکبر جنت میں داخل نہیں ہونے دیتا، تکبر جنت میں داخل نہیں ہونے دیتا، بخل مال خرچ نہ کرنا جنت میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ تو بات اسی پہ ہو رہی تھی کہ مال کے اوپر، ہمارے تعلقات مال کی وجہ سے، ہماری بے تعلقی مال کی وجہ سے، رشتے اجنبی مال کی وجہ سے، اجنبی اپنے مال کی وجہ سے۔ خدا کے لیے ایسا نہ مجھے کرنا چاہیے نہ آپ کو کرنا چاہیے۔ جو رشتہ دار ہے رشتہ دار ہے، اگر اس کے پاس نہیں آپ کے پاس ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ آپ کے مقام پر ہوتا اور آپ اس کے مقام پہ کھڑے ہوتے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا؟ پھر آپ کے احساسات، پھر آپ کی فیلنگز کیا ہوتی؟ اخلاق میں آزمائش بھی مال کی وجہ سے، یہ 9واں نمبر، اخلاق میں آزمائش بھی مال کی وجہ سے۔ ہمارے اخلاق انہی کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں جن کے پاس مال ہوتا ہے۔ مال بہت بڑے مفاد کی چیز ہے نا، چھوٹی چیز تھوڑی ہے۔ ہم بد اخلاق ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ جس کے پاس مال نہیں ہوتا، وہ غریب ہوتا ہے۔ ہماری جو بولنے کا انداز ہے، ٹون ہے، وہی بدل جاتی ہے۔ ہماری ٹون بتا دیتی ہے کہ ہم ایک غریب سے بات کر رہے ہیں یا امیر سے بات کر رہے ہیں، یا امیر اور غریب سے بات کرتی ہوں، ہمارے لہجے میں تبدیلی کیوں آتی ہے آخر؟ لہجے میں تبدیلی تو چلو یہ آنی چاہیے کہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، درمیانی عمر کا ہے، موقع محال کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن لہجے میں تبدیلی اس بنیاد پہ آئے، اخلاق کی تبدیلی اس بنیاد پہ آئے کہ ایک کے پاس مال ہے اور ایک کے پاس مال نہیں ہے۔ اب دکاندار کا سب سے بڑا مفاد کیا ہے؟ گاہک تو کہیں بھی چلا جائے گا، 100 دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کمپٹیشن ہے مارکیٹ میں، آپ کے پاس نہیں تو دوسرے کے پاس چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ چیز کم ہو رہی ہے، میں آبزرو کر رہا ہوں، لیکن پہلے بہت زیادہ تھی۔ لیکن اب بھی بیوقوف تاجروں کے پاس اس رویے کی کمی نہیں ہے، کوئی آئیں گے، کوئی چیز دیکھیں گے، پرکھیں گے، اخلاق تھوڑا سا دکھائیں گے، جب دیکھ لی گاہک لینے والا نہیں ہے، باڈی لینگویج ہی چینج ہو جائے گی، لہجہ ہی تبدیل ہو جائے گا، اخلاق ہی تبدیل ہو جائیں گے۔ گاہک اور دکاندار کا تعلق بڑا عارضی ہوتا ہے نا، حالانکہ عارضی نہیں، بڑا مستقل ہے، وہ گاہک ہی دکاندار کا اشتہار ہوا کرتا ہے اصل میں۔ لیکن آخر کیا بات ہے کہ ہمارے تعلقات اس گاہک اور دکاندار کی طرح ہو گئے ہیں کہ وہ دکاندار
جو صرف گاہک سے مفاد لینے کے لیے اخلاق دکھاتا ہے، اور جب سمجھتا ہے کہ گاہک سے مایوس ہوتا ہے تو اس کا اخلاق ادھر ہی کھڑے کھڑے چینج ہو جاتا ہے، ادھر ہی کھڑے کھڑے چینج ہو جاتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، پوری زندگی میں دیکھ لیں ایسا ہی ہے۔ جیسے ہماری پوری زندگی کو دیکھنا ہو تو ٹریفک کو دیکھ لیں کہ ہم ٹریفک کے دوران کس طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس یہی رویہ ہمارے زندگی کے ہر گوشے میں ہے۔ یہ وہ گوشہ ہے جو سرعام نظر آتا ہے، ایک اور گوشہ بھی بڑا سرعام نظر آتا ہے۔ شادیوں پہ جب کھانا نہیں، بندے کھولتے ہیں یار، کھانا کہاں کھولتے ہیں؟ کہتے ہیں کھانے، شادیوں پہ کھانے کھولتے ہیں، کھانے کہاں کھولتے ہیں؟ شادیوں میں تو بندے کھولتے ہیں، حالانکہ کھانا کھولنا چاہیے، استغفر اللہ، وہاں بندے کھولتے ہیں۔ اچھے اچھے معزز لوگ عزت گنوا دیتے اپنی، وہ کھانا کہاں کھولتا ہے؟ وہ آپ نے تو کمال کی بات کی، وہ تو کھانا نہیں کھولتا بھائی، بندے کھولتے ہیں۔ پھر دیکھیں آپ، حشر نشر برپا ہو جاتا ہے، اچھے اچھے عزت دار لوگ بیڑا غرق کرتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی جگہ احتیاط یہ کرتا ہوں، جہاں کھانے میں تاخیر ہو، بڑے آرام سے گھر میں میری دال روٹی پکی ہو، جو بھی پکا ہو، تھوڑا سا کھا پی کے ہی جاتا ہوں، تاکہ طلب ہی نہ رہے، بندہ کسی آزمائش میں پڑے نا، جب کھانا کھولے بندے نہ کھولے تو پھر بندہ اطمینان کے ساتھ کھائے۔ وہاں بھی بڑے تجربات ہیں میرے خدا کی قسم۔ میں نے ایک دفعہ ریٹائرڈ صدر اپنے رفیق تارڑ صاحب زندہ ہیں، فوت ہو چکے ہیں، فوت ہو گئے، اسی آپ کے کیا نام، فلیٹی میں شاید، یا فلیٹی میں تھا یا ساتھ ہی دوسرے ہوٹل میں، ایک جج صاحب کے بیٹے کا نکاح تھا تو اس میں وہ مدعو ہے، میں بھی گیا ہوا تھا۔ یقین کرے تارڑ صاحب کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اب کیا اندازہ لگاتے ہیں بتائیں؟ یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اسپیشل کھانا لے کے ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر میں نے کھایا، انہی کے پاس آ کے میں نے پھر بیٹھ کے کھایا۔ وہ بندہ بیچارہ بوڑھا بابا جی، سابق صدر پاکستان، سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، سابق جسٹس سپریم کورٹ، سابق صدر پاکستان، چونکہ اب وہ کچھ بھی نہیں رہے، لوگوں کے مفادات اس طرح، تو اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا نہیں، انہی کے پاس آ کے کھانا کھانا چاہیے۔ میں آپ کو صرف مثالوں سے زندگی کے رویے بتا رہا ہوں۔ جب میں یہاں اس سیٹ پہ پرماننٹ نہیں ہوا تھا تو ہل جل ہوتی رہتی تھی، اللہ بچائے، سمجھ آئی۔ ایک وکیل صاحب مجھے کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب آپ کہیں اور چلے جائیں نا، بتانا ہم وہاں آ جائیں گے آپ کی بھی سے۔ میں نے کہا تف یار، تو کوئی بات کرنے والی بات کر، تو میرا ساتھ دے کے یہاں کھڑا ہو جا، تو مجھے کہہ رہا کہیں اور چلے جائیں، بتانا میں وہاں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے آؤں گا۔ یہ ہماری زندگی کے رویے ہیں بھائی، یہ ہماری زندگی کے رویے ہیں جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، انسان اپنے چھوٹے رویوں سے پہچانا جاتا ہے، بڑے رویوں سے نہیں۔ کیوں؟ بڑے رویوں میں وہ خود بخود تکلف سے محتاط ہو رہا ہوتا ہے، چھوٹے رویوں میں وہ غیر محتاط ہو جاتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے، وہیں پکڑا جاتا ہے، وہیں کھڑے کھڑے ایٹ دی اسپاٹ وہ پکڑا جاتا ہے۔ بڑے رویوں میں تو لوگ محتاط ہوتے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے، چھوٹے رویوں میں وہ خود غیر محتاط بائی نیچر ہو جاتا ہے، وہیں اس کی گرفت ہو جاتی ہے، پکڑ لیا جاتا ہے۔ تعلقات میں آزمائش مال سے، اخلاق کی آزمائش مال سے، آگے چلیے وقت کم ہے، وصیت میں آزمائش مال سے۔ بندہ بے اولاد ہوتا ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ میں بے اولاد ہوں، میری اولاد نہیں، اللہ ہر ایک کی گود ہری کرے، لیکن جس کے پاس اولاد نہیں وہ بھی صبر کرے کہ یہ حکم کس کا ہے، اور اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی۔ بھائی بیٹا تو فرعون بھی تھا، نمرود بھی تھا، قارون بھی تھا، حامان بھی تھا، شداد بھی تھا۔ اگر اللہ گود ہری کر کے ہارون، شداد، حامان کا ہی کوئی جانشین دے دیتے، کیوں یہ لوگ چلے گئے، کردار تو زندہ رہتے ہیں نا، تو پھر آپ کہتے ہیں میرا بیٹا فرعون پیدا ہونے سے نہیں پیدا ہوتا تو اچھا تھا۔
تو اس لیے اللہ کا حکم کسی حکمت سے خالی نہیں ہے. لیکن اگر ایک بندہ بے اولاد ہے، وہ دیکھتا ہے یار میں مر جاؤں گا اور میری جو دولت ہے وہ میرے بھائیوں میں، میرے بھتیجوں میں چلی جائے گی، وہ اڑا کے رکھ دیتا ہے، پکڑا جائے گا. وصیت میں آزمائش اب اس کی مال کی وجہ سے ہو رہی ہے. نہیں جی فلاں شخصیت نے تو کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ ساری کی ساری کیا کہتے ہیں میری جو جائیداد ہے وہ پاکستان کو دے دی جائے. لوگ بڑے خوش ہو کے سوشل میڈیا بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں جی فلاں. میں کہا حماقت دکھائی ہے اس بندے نے میرے مرنے کے بعد. وہ ہوتا کون ہے جو میرے مرنے کے بعد فیصلہ کرے؟ یہ اسلام ہے، کوئی مغرب نہیں ہے کہ آپ اپنی جائیداد کسی کتے کے نام لگا دیں، کسی ریاست کے کسی اسٹیٹ کے نام لگا دیں. آپ اپنی زندگی میں تھوڑا بہت جو کر سکتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ کریں. آپ کی زندگی کے بعد آپ کے مال کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ وراثت میں بیان ہو چکے ہیں. بے اولاد باقاعدہ اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو محروم کرنے کے لیے ایسی وصیت مار دیتا ہے کہ ایک تنکا بھی شریعت کے ان وارثوں کو نہ جائے جو اللہ نے وارث مقرر کر دی ہیں. اس کا مطلب آپ اپنی وصیت کے ذریعے کس کی بات کو کاٹ رہے ہیں؟ اللہ کی بات کو. تو قربان جائیں اللہ کے تحمل پر. اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے بندہ کرتا کیا ہے. اللہ نے کہا میں نے تو یہ وارث بنا دی ہیں لیکن اس کو اختیار دے دیے تو اڑا دے. لیکن جب وہ اڑائے گا تو پھر خود اڑے گا. انما الاعمال بالخواتیم بھی، انما الاعمال بالنیات ہر ایک کو یاد ہے، بالخواتیم کسی کو یاد نہیں. اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. حدیث کا مفہوم ہے بندہ ساری عمر نیک کام کرتا ہے، آخر میں جا کے وصیت میں گڑبڑ کر جاتا ہے اور جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. کمی بیشی اللہ معاف فرمائے. اور ایک بندہ ساری عمر برے کام کرتا ہے، آخر میں آ کر وصیت کو ٹھیک رکھ دیتا ہے، جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. ہم نے اس کو آسان سمجھا ہوا ہے. وصیت میں آزمائش بھی مال سے. آپ زندہ ہیں، آپ دل کھول کے نیک نیتی کے ساتھ خرچ کریں، لیکن نیک نیتی کو اللہ جانتے ہیں کہ آپ کس نیت سے خرچ کر رہے ہیں. بس آپ کس نیت سے خرچ کر رہے ہیں اللہ جانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میری جائیداد چلی اچھی، فلاں جائیداد اس کو اتنی ہے، اس کی یہ فلاں جائیداد ریاست کو یہ ادھر کرو یہ ادھر کرو. غلط بات. اسی طرح وصیت کے اندر اپنے بیٹوں کو محروم کر دیتے ہیں، وصیت کے اندر بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں. وصیت ایسی لکھتے ہیں حقدار کا حق مارا جاتا. ایسی وصیت گناہ کبیرہ ہے جس میں حقدار کا حق مارا جائے. اور میں اپنے وکلاء بھائیوں کو کہتا ہوں کوئی آپ کے تھرو ایسی وصیت لکھوائے تو خدا کے لیے کسی اچھے معتبر عالم دین سے اس وصیت کا کیا کہتے ہیں تجزیہ کروا لیں کہ وہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں، وگرنہ آپ کی فیس بھی درست نہیں ہوگی، اس کا کام بھی درست نہیں ہوگا اور آپ گناہ بے لذت میں مبتلا ہوں گے کیونکہ وہ اس وصیت کو پکا آپ کے تھرو کروا رہا ہے. اس سے بڑا گناہ سزا اس بدقسمتی کیا ہوگی؟ گناہ کوئی اور کروائے آپ کے تھرو. لوگ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں، کئی دفعہ ایسی سائیکی ہوتی لوگوں کی بڑا زور دیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی. میں کہا یار ہم اپنے لیے جہنم کا راستہ نہیں کھول سکتے، آپ کی بہت بہت مہربانی. ان کے زور دینے سے اور میرے ہاں کرنے سے شریعت کا مسئلہ تبدیل ہو جائے گا؟ نہیں ماشاءاللہ جی فلاں عالم تو بڑے اچھے ہیں، وہ تو راستے نکال دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وصیت میں آزمائش مال سے ہے، وراثت میں آزمائش مال سے ہے. بندہ حقدار کو محروم کر دیتا ہے وراثت میں. اور اسی طرح وراثت میں آزمائش مال سے. بے اولاد فوت ہو جائے تو اس کی جو جائیداد ہے ایسی کھینچا تانی ہوتی ہے، جو جتنا طاقتور ہوتا ہے وہ اتنا قبضہ کر لیتا ہے. وراثت میں آزمائش مال سے ہے. باپ فوت ہو جاتا ہے، جوان بیٹے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بیٹے بھی ہوتے ہیں یا دوسری ماں سے اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں، پہلی ماں کی اولاد بڑی ہوتی ہے، وہ سارا قابو کر لیتی ہے. باپ کی جو دوسری بیوی ہوتی ہے اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو بے آسرا کر دیتے ہیں. وراثت میں آزمائش مال سے.
باپ فوت ہو جاتا ہے، اب وراثت میں بہن بھی آ گئی، بھائی بھی آ گئے، بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں وراثت میں آزمائش مال سے، کمزور بھائی کو، پاگل کو محروم کر دیتے ہیں۔ کیا وہ پاگل ہے؟ پاگل اپنی جگہ، لیکن وہ وراثت کا پورا حقدار ہے، وراثت میں آزمائش مال سے۔ پھر بہت سے لوگ جو دیندار 5 وقت کے نمازی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، عام لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن میں فوکس کرتا ہوں نمازیوں کو کہ یہ بیماری ان کے اندر بھی بدرجہ اتم موجود ہے، اور ہمارے علاقوں میں تو یہ بیماری حد سے زیادہ ہے، یہ پٹھانوں میں، یہ اسی طرح یہ ہمارے گلگت بلتستان کے اندر یہ بیماری حد سے زیادہ موجود ہے۔ وہ بہنوں کو حصہ بہت کم دیتے ہیں، نہ ہونے کے برابر دیتے ہیں۔ الحمدللہ میرے والد فوت ہوئے، ہم نے اپنے وقت میں، اللہ کا شکر ہے، آگے پیچھے کر کے اپنی بہنوں کو پورے حصے دے دیے جو جائیداد میں حصہ بنتا۔ باقاعدہ میں نے احتیاط یہ کی کہ میں نے بہنوں کو فون کر کے کہا اتنی جگہ بھی اگر میرے پاس کسی بھی حوالے سے زیادہ آئی ہے میں تم لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہوں، کل قیامت کے دن میرا گریبان نہ پکڑنا۔ پوری تسلی کر کے پھر میں بیٹھا، میں نے کہا خبردار۔ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ فیتہ لے کے نہیں بیٹھ سکتے، جب وراثت تقسیم ہو رہی تو تھوڑی بہت اونچ نیچ کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتی ہے، زمین کی تقسیم ہے، دکانوں کی تقسیم ہے، مکان کی تقسیم ہے، بہت سی چیزیں آتی ہیں، وہاں پھر تھوڑا سا آپ کو عدل احسان سے کام لینا پڑتا ہے۔ اور پھر دیندار کیا کرتا ہے، جا کے بہنوں سے معاف کرواتا ہے، بڑا مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے معافی کروا لی۔ غلط بات ہے، معاف کرنے سے نہ معاف پاکستان کے قانون میں ہوتا ہے اور نہ شریعت میں ہوتا ہے، نہ قانونی طور پر معافی ہوتی نہ شرعاً معاف ہوتی۔ ہاں یہ معافی کا یہ تصور ہو سکتا ہے کہ آپ بہن کو پوری جائیداد کا حصہ دے دیں، وہ اس پر قبضہ بھی کر لے، اس کی ملکیت بھی آ جائے، اس کا قبضہ بھی آ جائے، بعد میں وہ بہن آپ کے گھر پہ آ جائے، بھائی جان آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ کی سنت کے مطابق مجھے میرا حصہ پورا دے دیا، اب یہ میرا حصہ آپ لے لیں یا اتنا حصہ آپ لے لیں۔ اب قبول کرتے ہیں تو وہ ماں کی دودھ کی طرح حلال ہے؟ نہیں، حلال نہیں ہے۔ فکر کریں، اس میں 5 وقت کے نمازی کیا 7 کے وقت کے نمازی بھی ملوث ہیں۔ کیا چھوڑ کے جائیں گے آپ اپنی اولاد کو؟ ماں کو حصہ نہیں دیتے، اور جس بیوہ ماں کو ایک بھائی نے گھر پہ رکھا ہوتا ہے، اس کی نظر ہوتی ہے کہ جو میری ماں کا حصہ ہے نا، اس کی فوت ہونے کے بعد اس کا حصہ مجھے ہی ملے، باقی بھائی شریک نہ ہو۔ کیوں؟ خدمت میں کرتا تھا۔ وہ اللہ کے بندو، اپنی ماں کی خدمت کا کتنا حقیر صلہ لے رہے ہو تم، کتنا حقیر صلہ لے رہے ہو۔ وہ صلہ تمہیں اللہ نے دینا کہ 2 ٹکوں نے دینا ہے؟ وراثت میں بھی آزمائش مال ہے۔ آگے چلیں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ فرد، معاشرہ، ریاست، سیاست، قیادت، ان سطحوں پر بھی آزمائش مال سے ہے۔ اسی فرد کی قیمت ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے، وہی معاشرہ ہمیں اچھا لگتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے۔ ہمارے بچے یہاں سے جاتے ہیں نیپال کے تھرو، یونان کے تھرو، کہاں سے دریاؤں کو، سمندروں کو عبور کرتے ہوئے سو جاتے ہیں تو 10 غرق ہو جاتے ہیں، 50 ڈوب جاتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح نکلتے ہیں۔ وہاں جا کر پھر میموں کی نکریں دھوتے ہیں، گٹر صاف کرتے ہیں، اور جہاں شرابوں کے بڑے بڑے بار ہوتے ہیں وہاں چوکیداریاں کرتے ہیں، اور پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں، اور پاکستان والے بڑے خوش ہوتے ہیں ہمارا بچہ جو ڈالر، پاؤنڈ، یورو بچ رہا ہے۔ تف ایسی کوششوں کے اوپر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ موقع نہیں کہ بتاؤں پاکستان میں کتنا پوٹینشل ہے، یہاں ذرا آپ کام تو کریں۔ جس طرح بے شرم ہو کے آپ باہر نکرے پہن کر گٹر صاف کرتے ہیں، اس سے آدھے کم بے شرم ہو کے ذرا اپنے شہر میں کام کریں، پھر دیکھیں پاکستان میں پوٹینشل کتنا ہے۔ بات اتنی ہے کہ یہاں آپ جانگیہ پہن کے کام نہیں کر سکتے، وہاں ننگے ہو کر سارے کام کرتے ہیں، اور جب پاکستان میں آتے ہیں تو پھر آپ کو پولوشن دکھتی ہے، پھر آپ ماسک بھی پہنتے ہیں، گٹر والے مالے سے اس کے ڈی ایچ اے میں پلاٹ بھی لے لیتے ہیں، اور پھر آپ کو سب برے گندے لگتے ہیں، ہر طرف کو آپ کو جراثیم ہی جراثیم نظر آتے ہیں۔ ان جراثیموں کے گٹروں میں بیٹھ کر تو آپ نے مال لیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ سور کی برگر بیچ کے وہاں کھڑے ہو کے، لا الہ الا اللہ۔ قدر کریں اس ملک کی، آج بھی اس ملک میں بڑا پوٹینشل ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وہی معاشرہ اچھا لگتا ہے جس کے پاس مال ہو۔ یہاں سیاست کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس مال ہو۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ یہاں سیاست وہ کر سکتا ہے جس کے پاس مال ہو۔ جو صادق و امین ہو وہ سیاست کر ہی نہیں سکتا۔ یہاں رئیس اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال ہو،
جو دیانت میں، امانت میں، صداقت میں، شجاعت میں رئیس ہو، وہ رئیس ہے ہی نہیں ہے۔ ہر سطح پہ دیکھ لیں آزمائش مال سے ہے۔ یہاں قیادت جماعتوں کی کس کے پاس آتی ہے؟ اس کے پاس آتی ہے جس کے پاس مال ہو، اور جس کے پاس مال نہ ہو سیاسی جماعتوں کی قیادت اس کے پاس نہیں آتی۔ اب جب یہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کی سیٹیں تقسیم ہوتی تو ہر جماعت فیس لیتی تھی۔ اس فیس کو کیا کہتے ہیں؟ شراب کا نام آپ دودھ رکھ لیں تو وہ دودھ ہو جائے گا۔ غریب تو لڑ ہی نہیں سکتا۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ فرد، معاشرہ، ریاست، سیاست، قیادت، ہر سطح پہ دیکھ لیں آزمائش مال سے ہے۔ حیات و ممات، زندگی اور موت، ان پورے زندگی کے گوشوں میں دیکھ لیں، قدم قدم پہ، ایک ایک قدم پہ آپ کو آزمائش مال سے نظر آئے گی۔ یہاں تک کہ آپ اپنے موقف پہ کھڑے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ تجزیے کے بعد آپ کا موقف غلط ہے یا صحیح، ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے موقف میں کھڑے ہیں، آپ کو آپ کے موقف سے ہلانے کے لیے بھی مال استعمال ہوتا ہے، آپ کو اپنے موقف سے ہٹانے کے لیے مال استعمال ہوتا ہے۔ آپ ایک موقف پہ کھڑے ہیں، اگلا آ کے سب سے پہلے آپ کو توڑا دیتا ہے، توڑا قابل قبول ٹھیک، ورنہ کوڑا دیتا ہے، تیری ایسی کی تیسی، اب تو ٹھیک ہو جا۔ ہمارا پورا ملک توڑے اور کوڑے پہ چل رہا ہے۔ پہلے آفر کرتے ہیں یہ لو، آفر منظور نہیں، پھر دھمکیاں دیتے ہیں یہ لو۔ اب تو ماشاءاللہ تیسری صورت بھی نکل آئی ہے، ننگا کر کے رکھ دیتے ہیں پورے معاشرے میں، پورے معاشرے میں ننگا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک تو گناہگار کی ننگی ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ادھر میاں بیوی بیوقوفی سے کسی غیر کے گھر جا کر مباشرت کرتے ہیں تو وہ بھی ویڈیوز بن جاتی ہیں۔ او خدا کے بندو، اپنا گھر ہی صبر کر لیا کرو، کہیں گئے ہو تو وہاں نہ کرو۔ یا آج کا دور جہاں ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیا حق پہنچتا ہے کہ میاں بیوی کہیں اور جائیں تو وہاں جا کر آپس میں گپ شپ، ایسی گپ شپ کرنے لگ جائیں کہ اس کی ویڈیو بن جائے؟ اس لیے ان چیزوں سے نصیحت پکڑیں، اپنے گھر کے باہر جا کے ایسی مصروفیات اپنی نہ رکھیں، جائز مصروفیات بھی ایسی نہ رکھیں کہ ویڈیو میں آ کے بندے کی عزت ہی داغدار ہو جائے۔ یعنی ہمارے دین پر حملہ مال سے، ہماری جان پہ حملہ مال سے، ہماری عزت و آبرو پہ حملہ مال سے، ہماری نسل پہ حملہ مال سے، ہماری عقل پہ حملہ مال سے، کہ ہمیں برین واش کیا جاتا ہے مال دے کر۔ حالانکہ یہ مقاصد شریعہ میں سے ہے، دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، نسل کی حفاظت، عقل کی حفاظت۔ دین ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور دین جن بنیادوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ان بنیادوں پر حملہ مال سے ہے۔ خدا کی قسم مجھے رونا آیا اس بندے کو دیکھ کر جو چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ میری بیوی کے ساتھ ویڈیو بن گئی۔ وہ تو مرد ہے، پھر بھی چلو بہت تھوڑی بہت خیر ہے، اس کی بیچاری اس عورت کا کیا بنے گا؟ اور اس بڑھاپے کے اندر جس کی موبائل پہ اس کی ننگی ویڈیو بھیج دی گئی، اور وہ بھی اپنے میاں کے ساتھ۔ ہمارا ملک تو اس سطح پہ پہنچ چکا ہے کہ ایک بااختیار شخص کھڑے کھڑے رنگ ہاتھوں پکڑ لے کے یہ شراب کی بوتل ہے، اگلے دن وہی شراب کی بوتل شہد کی بوتل ثابت ہو جاتی ہے۔ وہ بااختیار شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے بدترین صورتحال کسی ریاست کی ہو سکتی ہے کہ ملک کا بااختیار ترین شخص جا کے شراب کی بوتل کو رنگ ہاتھوں پکڑ لے، وہ اگلے دن شراب کی بوتل شہد کی بوتل بن جائے۔ خدا کی قسم یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ باز آ جائیں، میں بھی باز آ جاؤں، آپ بھی باز آ جائیں، ورنہ ابھی تو اللہ تعالیٰ صرف ہچکولے دے رہا ہے۔ اللہ کسی بھی قوم کو بڑی مصیبت میں گرفتار کرنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے مصائب میں مبتلا کرتا ہے کہ واپس ہو جائے، واپس ہو جائے، واپس ہو جائے۔ جب وہ چھوٹے مصائب پر واپسی نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا کہ فوراً بڑی مصیبت ڈال کے اس کو دبوچ کے نیست و نابود کر دے، نہیں۔ اللہ کا بڑا عجیب نظام ہے، چھوٹے مصائب
میں مبتلا کر کے چاہتا ہے کہ بندہ واپسی کا سفر کر لے، اور جب بندہ ان چھوٹے مصائب پر چکنا نہ ہو کہ واپسی کا سفر نہیں کرتا، تو اللہ یہ نہیں کرتا کہ بڑی مصیبت میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ دنیا کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے کہ وہ جتنی نعمتوں میں بدمست اور خرمست ہو سکتا تو ہو جائے، اور جب وہ معاشرہ ان نعمتوں کے اندر بدمست خرمست ہوتا ہے، سمجھتا ہے یہ میری عقل کا، یہ میری ترقیوں کا، یہ میری ٹیکنالوجیز کا اور یہ میری دانش کا کے نتائج ہیں، تو اللہ فوراً دبوچ کے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ تو خصوصاً ایک ایسے ماحول میں جہاں صرف کوڑا اور توڑا نہیں رہا، بڑا شریفوں کا ماحول تھا، بہت آج سے 10 سال 20 سال پہلے، وہ شریفوں سے کچھ اور نہ سمجھ لینا، میں کسی جماعت کا نہیں ہوں، ہاں بڑا شرافت والا ماحول تھا، چلو لفظ صحیح کر دیتا ہوں، یہاں بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے، آخر میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو فتویٰ لگا کے چلے جاتے ہیں، بیان پورا سنا کریں بھائی۔ بڑا شرافت والا ماحول تھا، جب بندے کو کوڑے سے ڈرایا جاتا تھا یا توڑا دیا جاتا تھا، لیکن اب وہ ماحول بھی نہیں رہا، اب تو بندے کو ننگا کر دیا جاتا ہے، اس کی عزت و آبرو نیلام کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ میرے اور آپ کے دین کی حفاظت فرمائے، اللہ جو مال آزمائش ہے، اس آزمائش پہ پورا اترنے کی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی پوری امہ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔